ان کو پتہ ہے بھائی علماء کو جتنا بدنام کریں گے، جتنا مدرسوں کو بدنام کریں گے، اتنا ہم لبرلزم کو پھیلا سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر علماء حق کے خلاف، مدارس کے خلاف کسی بھی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو بدبخت ہیں، کہیں ہم بھی اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ خدمت کرو گے دعائیں خود ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اس آیہ مبارکہ پر کل کچھ گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر تم سزا دینا چاہو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ پھر تم اتنی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی ہے، جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ یہاں کچھ باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ داعی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو اس وقت سزا جو ہے اس کا معیار کیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو حبیب، آپ دعوت دیں، وجادلہم، اور ان کے ساتھ بحث فرمائیں۔ یہ دو حکم آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا جو ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہے، اور اگلی بات جو ہے نا عُوقِبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جیسی سزا تمہیں دی گئی ہے، جیسی سزا تمہیں دی گئی ہے ویسی تم دے لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اسی کی مثل تم دے لو۔ سمجھایا نا جی؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے جو بھی بندہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کی ہے، وہ تکلیف اکیلی آقا علیہ السلام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسی تم کو سزا دی گئی ہے، مخاطب صحابہ بن رہے ہیں۔ کون بن رہے ہیں؟ مخاطب صحابہ بن رہے ہیں، دعوت حضور دے رہے ہیں، بحث حضور فرما رہے ہیں۔ کوئی بندہ آقا علیہ السلام سے بدتمیزی کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے صحابہ جیسی تمہیں سزا دی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے، ویسی تم بھی دے لو۔ اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے آقا مومن وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی سن کے وہ ٹھنڈے دل سے برداشت کر لے۔ مومن وہ ہے جو یہ آیہ مبارکہ واضح کر رہی ہے، فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ بے ادبی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ہو اور تکلیف اس کے دل میں ہو۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تکلیف اس کے دل میں ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس آیہ مبارکہ دونوں آیات کریمہ کے ربط سے واضح ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جب دعوت حضور دے رہے ہیں، بحث حضور فرما رہے ہیں، بے ادبی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ہو رہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، صحابہ اگر تم سزا دینا چاہو تو فَعَاقِبُوا، تم سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسی سزا تمہیں دی گئی ہے۔ سمجھایا نا جی؟ یہاں دائی کی حیثیت دیکھ کر کے سزا کا تعین ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ عام بندہ ہے نا، کوئی کسی کو گالی دے دے تو بتائیں اس کا قتل بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا۔ لیکن جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کر دے، یہاں بنتا ہی نہیں بنتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر بندے کی اہانت کا، ہر بندے کو تکلیف دینے کا جو ہے نا وہ معیار ایک نہیں ہے، اس کی حساسیت جو ہے، اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے جائے اس کی سزا قتل تھوڑی بنتی ہے، قتل تو نہیں بنتی، نہیں سمجھ آیا؟ اور مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے جائے تو اس سے لوگوں کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی، نہیں سمجھ آیا؟ بنسبت اس کے کہ کوئی بدبخت کھڑا ہو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کر دے،
اور یہی وجہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی پر 11 بندے تو وہ ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے خود اس بنیاد پر قتل کروایا یا صحابہ کرام نے قتل کیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے قتل کو جائز رکھا، وہ محض آقا علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والے تھے، انہوں نے گستاخی کی تھی۔ وہ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک نبینا صحابی ہیں، ان کے دور میں ایک خاتون تھی اسما نام کی، وہ کریم آقا علیہ السلام کی بے ادبی کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام بدر تشریف لے گئے، وہاں سے جب واپس آتے ہیں، جس رات حضور مدینے آتے ہیں نا اسی رات وہ عورت قتل ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، اسی رات وہ قتل ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اطلاع پہنچتی ہے کہ اس طرح ایک رات عورت قتل ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کو سارا واقعہ تو معلوم تھا کہ وہ اس طرح اذیت دیتی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کس نے یہ کام کیا ہے، آگے سے کوئی جواب نہیں۔ دوسری بار پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو تم پہ حق ہے اس حق کا واسطہ تمہیں جس نے یہ کیا وہ کھڑا ہو کے بتائے۔ وہ نابینا صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں کانپتے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ شیئن، مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی سزا تو نہیں لگے گی؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی بے ادبیاں کرتی تھی، آپ کو گالیاں بکتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ بدر میں گئے تھے، میں نے کہا یا اللہ میں بدر نہیں جا سکا، مجھ سے کوئی یہی خدمت لے لے اپنے حبیب کے دربار کی، ہیں مجھ سے یہی کو خدمت لے لے۔ تو آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں گیا اس کے گھر میں، باقی بھی سارے سوئے ہوئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، سن میں سوئے ہوئے تھے سارے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ٹٹولتے جب اس تک پہنچا عورت تک، تو وہاں جا کے بچہ اس کے سینے پہ لیٹا ہوا تھا، دودھ پی رہا تھا، میں نے بچے کو ہٹایا، میں نے کہا تیرا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، مجرمہ وہی ہے۔ کہتے میں نے اپنی تلوار رکھی اس کے سینے پہ اور اس کو پار کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ نابینا صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہہ دیا تھا اس نابینا کو دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو نابینا نہ کہو، رات کا اندھیرا بھی ہو، اسے نظر بھی نہ آتا ہو، اور پھر بھی یہ چلتے چلتے اسی گستاخ عورت تک پہنچے، باقی کسی کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ بچہ سینے پہ لیٹا ہو اس کو بھی پرے کر دے، یہ نہیں کہ تلوار مارے دونوں کو مار دے، نہ بچے کو بھی پرے کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عمر نابینا بندہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نابینا صحابی تھے مسجد شریف سے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا یا رسول اللہ مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ لا ینتنتتہ انزان، حضور فرماتے ہیں یہ میری عزت اور غیرت کا مسئلہ تو وہ ہے، اس مسئلے پہ گھاس پہ لڑنے والی بکریاں جو ہیں ان کی بھی لڑائی نہیں ہوگی، میری عزت کی بات جب آئے گی تو بکریاں بھی متفق ہو جائیں گی۔ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ میں تو کیا پوچھ رہا ہے اللہ کے بندے؟ بس پھر کہتے ہیں کہ وہ نابینا صحابی جو تھے ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، وہ وہاں سے گزرے، جب جا رہے تھے تو ان کو بھی شک پڑ گیا تھا کہ کام اسی کا ہے، وہ نابینا صحابی کا۔ وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو نے کیا ہے۔ اب چونکہ ان کو داد مل چکی تھی حضور کی بارگاہ سے، ہیں تو وہ وہاں سے گزرے نا تو کہنے لگے سنو بات سنو، یہ بھی میں نے کیا ہے، آگے بھی کوئی تمہارا اس طرح کو بندہ زبان کھولے گا نا اپنی بدبختی کی تو وہ بھی میرے کھاتے میں ڈالنا، وہ بھی میں ہی کروں گا، ہیں میں کہ وہ بھی میں ہی کروں گا، آپ بے فکر رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں کسی وجہ سے انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی مدینہ شریفہ سے باہر کر کے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہ فرمایا یار وہ ہمارا ایک دوست ہے آنکھوں والا ہے، اس کو ملنے جاتے ہیں، آنکھوں والا ہے اس کو ملنے جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کے ان کے پاس پہنچتے تو کوئی نیا بندہ ہوتا وہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا آنکھوں والا ہے، اس کو تو نظر نہیں آتا، پھر آقا علیہ السلام اس کو بھی یہ قصہ سنایا کرتے تھے۔ بتائیں، نہیں میں نے کل کہا تھا نا کہ کام جو ہے نا کرنے والے کرو تو مالک خود توجہ فرمائیں گے۔ بتائیں نا، انہوں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، سمجھ نہیں آیا؟ قربان جائیں، ایک بچہ تھا چھوٹا سا جی، اس کا گھر ہے یہودیوں کے محلے میں، بیمار ہو گئے، طبیعت اس کی ناساز ہو گئی، صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے، بچے ہیں چھوٹے سے،
پتہ کیا عرض کرتے ہیں اپنے والدین کو؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری طبیعت مجھے ناساز لگ رہی ہے، تو میں جب فوت ہو جاؤں نا، رات کا وقت ہو، تو آقا علیہ السلام کو اطلاع نہ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ حضور یہاں آئیں اور یہودی بدبخت آقا علیہ السلام کو تکلیف دیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ بچہ کہہ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کو اطلاع نہ دینا، اگر میں فوت ہو جاؤں تو آقا علیہ السلام کو اطلاع نہ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کو یہ یہودی بدبخت تکلیف دیں اور میری وجہ سے حضور میرا جنازہ پڑھتے پڑھتے میرے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے قبر میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے اچھا معلوم پڑا جی ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، رات کو جنازہ پڑھا دیا انہوں نے، ان کے گھر والوں نے، تدفین بھی ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ تو فلاں تو فوت ہو گیا، اور یہ واقعہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے اس نے منع کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتا دیتے، پھر دن کے وقت آقا علیہ السلام اس بچے کی قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ تشریف لے گئے، وہیں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی دعا ایسے ثابت، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ یہاں دعا کرتے ہیں یہ نہیں، میں دعائیں لو، کرواؤ نہیں، خدمت کرو گے دعائیں خود ملیں گی۔ اور قسم خدا کی حضور نے جو اس بچے کے لیے دعا کی ہے نا، آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم الک طلحہ، بچے کا نام تھا، مولا اس طلحہ کے ساتھ اس طرح تو ملاقات فرما کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ ایسا خدمت کی ہے تو کیسی کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب حد کر دی بچے نے، چھوٹے بچے نے کہا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے بس۔ اور آقا علیہ السلام بھی کریم بھی یوں کرم فرما رہے ہیں، جب خادم نے یوں اپنی خدمت کا حق ادا کیا ہے تو کریم نے بھی تو کرم کی حد ہی کرنی تھی نا جی۔ میں کہ مطلب یہ تھا، اللہ اکبر، اس دعا کے پیچھے کہ مولا اس کو تو یوں ملیے، تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یا اللہ یہ میری تکلیف برداشت نہیں کر سکا کہ میں آتا اس کے جنازے میں کوئی یہودی مجھے تکلیف دے دیتا، یہ میری تکلیف برداشت نہیں کر سکا چھوٹا سا بچہ ہو کے، تو مولا تو بھی جس طرح یہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے نا، مجھے اذیت نہ پہنچے، جس طرح یہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، تو بھی اس کو جب ملے نا یہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، تو اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، یعنی تو اس پہ راضی ہو، اس کی نیکیوں سے راضی ہو جا، اور یہ تیرے انعامات جو تیری طرف سے ملنے والے ہیں وہ ان سے راضی ہو جائے، قربان جائیں۔ جی تو اس آیت مبارکہ نے یہ مسئلہ واضح کر دیا، بھائی ہر ایک بندے کی اہانت کا مسئلہ ایک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ جمع کا جو ارشاد فرمایا، ما عوقبتم، جیسی تمہیں سزا دی گئی ہے، جیسی تمہیں تکلیف دی گئی ہے ویسی تم بھی دے لو۔ حالانکہ یہاں بنتا تو یہ ہے کہ بندہ کو بے ادبی کرتا ہے تو اس کو ویسی چار سنا دی جائیں، کہ نہیں سمجھا، ہاتھ بڑھاتا ہے بدتمیزی والا تو اس کو بھی اتنا ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا جائے۔ یہ حکم عام بندوں کے لیے ہوگا، جب بات حبیب کریم علیہ السلام کی آئے گی وہاں تو ہلکی سی بے ادبی کرنے والا بندہ جو ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی جو گستاخی ہے، حضور کی بارگاہ کی جو بے ادبی ہے، اس کی تکلیف ہر بندہ مومن کے دل میں یوں ہی پہنچتی ہے جیسے بات قتل کی ہو۔ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا قرآن کریم میں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب بھی یہی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صحابہ، تمہارے حبیب کے بے ادبوں کو اور تمہارے دشمنوں کو خاک میں ان کا خون ملا کے تمہارے سینوں کو ٹھنڈا فرما دے گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے بندہ مومن اس کے سامنے کسی حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرے کوئی بندہ، اس کے سینے کو ٹھنڈ تب تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک جناب اس کا سر جو ہے وہ پھندے کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھنے لے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ عام بندہ جو ہے اس کا معاملہ اور ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کوفہ کے اندر، وہ امام ہیں، کوفہ میں امام ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ وہاں امام ہیں۔ ایک بندہ حضرت عمر کے دور میں وہاں سے چلتا ہے اور آگے حضرت عمر کو شکایت کرتا ہے، کس کی؟ امام کی۔
شکایت کرتا ہے یہ وہ ایک تو نماز صحیح نہیں پڑھاتے جی، اور بھی اس نے معاملات اس طرح بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا تو تفتیش کی آپ نے۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اس کے لیے، مولا اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کا بڑھاپا ذلیلوں والا بنا دے، بڑھاپا اس کا ذلیل کر دے۔ یہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی۔ کون تھے؟ مسجد کے امام تھے۔ کہاں کے؟ کوفہ کے۔ کوفہ کی بڑی مسجد، میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے۔ اس مسجد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، سمجھ آئے نا؟ تو یہ امام تھے وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں وہاں تشریف لے جا رہے ہیں نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کا معاملہ حضرت مولا علی کے سپرد ہوا تو تب مولا علی گئے ہیں، حضرت سعد پہلے تھے۔ تو اس بندے نے جب یہ بات کی نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے تو انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو ایک عمر لمبی دے دے، دوسرا اس کا بڑھاپا خراب کر دے، یعنی یہ خجل خوار ہو کر مرے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھا اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی یہ بھنیں جو ہے نا یہ لٹک کے اس کی آنکھوں پہ آ چکی تھی، اس طرح اتنا بوڑھا ہو چکا تھا وہ۔ لیکن وہ گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں خواتین کو چھیڑتا رہتا تھا، جس کو بھی چھیڑتا تھا وہ آگے سے چپیٹیں پڑتی، الٹھے پڑتے، اور لوگ کہتے کہ تو اس عمر میں جا کے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ آگے سے پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے امام کی دعا نے ڈبو دیا ہے، بس میں نے اپنے امام کے خلاف کمپین چلائی تھی، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ معاملہ ہے بھائی۔ تو یہاں یہ ذرا غور سے دیکھیں آپ کہ کس طرح آسانی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ دائی کے خلاف، آپ بزرگ لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا اس وقت کتنی کمپین چل رہی ہے مدارس کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی کوئی بدبخت جو ہے کسی بندے کی تصویر لگا دیتا ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں صرف حق کی آواز بلند کرنے پر۔ نہیں سمجھ آیا؟ کسی کی جیل کی تصویر لے کے اس کے ساتھ جو ہے نا دنیا جہان کا انتہائی گھنونا الزام لگا کے وہ جناب کہتے ہیں لو جی مدرسے میں مولوی صاحب یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور نیچے لوگوں کو کومنٹس کی بھرمار ہوتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک دوست نے مجھے ایک بندے کا لنک بھیجا، وہ بھی بیچارہ انتہا درجے کا نیک بندہ، اس بدبخت نے پکڑ کے، وہ لبرل تھا، یہ کام لبرل کرتے ہیں اور قادیانی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایسے ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بدگمان کرنے والا، وہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے، ان کو پتہ ہے بھائی علماء کو جتنا بدنام کریں گے، جتنا مدرسوں کو بدنام کریں گے، اتنا ہمارے لیے تبلیغ کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اتنا ہم قادیانیت کو پھیلا سکتے ہیں، اتنا ہم لبرلزم کو پھیلا سکتے ہیں۔ سمجھ آئے نا؟ تو یہ انہوں نے آگے سے کیا کیا، نیچے جناب 250 سے 300 کومنٹس تھے، کسی ایک بندے کا بھی کومنٹ ایسا نہیں تھا جو دین کے حق میں ہو۔ سارے یہی کہہ رہے مدرسے بند کر دو، فلاں سے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، داڑھی پہ پابندی لگا دو، ٹوپی پہ پابندی لگا دو، یہ والی باتیں بتائیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بمثل ما عوقبتم، جن کو سزا نہ دی جا سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ضرور آتی ہے اس بندے کے لیے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ بندہ چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ یہ جیسے کہ بوڑھی اماں تھی نا، بادشاہ کے محل کے ساتھ اس کا گھر تھا، بادشاہ کو شوق چڑھا کہ محل کو ذرا وسیع کیا جائے، بڑا کیا جائے۔ بوڑھی اماں جو ہے نا ان کو بادشاہ نے بندے بھیجے، اس کو کہو کہ اپنی جھونپڑی یہاں سے لے جائے، ہم نے ذرا محل بڑا کرنا ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، میں نے اپنی جوانی یہیں گزاری ہے، میرے سارے زندگی یہیں گزری ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنا آخری وقت بھی یہیں گزاروں، یہیں سے دنیا سے چلی جاؤں۔ میری کٹیا ہے، میرے اس میں یادیں وابستہ ہیں، میں نہیں چاہتی اس کو چھوڑوں۔ لو جی وہ بیچاری بوڑھی اماں کہیں ملنے گئی ہوئی تھی رشتہ داروں کو، کئی مہینے لگ گئے اس کو بھی، جب واپس آئی دیکھا تو بادشاہ کا محل وسیع ہو چکا ہے، لیکن اس بیچاری کی جھونپڑی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس نے صرف ایک ہی جملہ بولا آسمان کی طرف منہ کر کے، کہنے لگی یا اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا۔ اتنا ہی کہا۔ کیا وہ بادشاہ، کیا اس کے حواری، کیا اس کے وزیر مشیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے ایک جملے کی ایسی لاج رکھی کہ رب کا عرش بھی ہل گیا، زمین پہ ایسا زلزلہ آیا کہ وہ بادشاہ اور پورا محل جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بغداد میں نا محدث ابن جوزی نے نقل کیا ہے، وہاں حدیث پڑھتے تھے طالب علم، حدیث پڑھنے والے طالب علم جو ہیں
وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، جوتے جو ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے، تو وہ ایسے جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت جو ہے وہ پیسے کے ذم میں گزرتا ہوا کہنے لگا یوں ذرا دھیان سے چلو یار، تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھا رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اتنے مہنگے جوتے پہن کے تم ان کے پاؤں ان کے پر ہی کچل دو تم۔ اتنا کہا اس نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ایسی آئی کہ وہیں کھڑے کھڑے اس کے دونوں ٹانگوں پہ فالج پڑ گیا، وہیں سے اس کو اٹھا کے گھر لے گئے، جب تک کئی سالوں تک، یعنی اللہ نے پھر اس کی لمبی زندگی کر دی، کئی سالوں تک وہ چارپائی پہ پڑا رہا، وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکا۔ یہ حال ہوا اس بندے کا، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے پھر بھائی، یہ نہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو چھوڑ دے۔ جیسے وہ جا رہے تھے نا، دو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے تھے بڑی زور سے، ایک فقیر جو ہے نا خدا مست وہاں سے اس گلی سے گزرا، دیکھا اس نے کہ کیچڑ، جوتا ٹوٹا ہوا تھا تو کیچڑ جو ہے اس کے ساتھ اچھل رہا تھا، وہ خاتون پر کیچڑ پڑ گیا۔ جب کیچڑ پڑا تو اس نے آگے سے، وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میری بیوی پہ کیچڑ ڈال دی، اس نے آگے زور سے تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا اس نے تو وہ بیچارہ، کیا اس نے کہنا تھا کسی کو، وہ خدا مست تھا، وہاں سے آگے گیا تو ایک دکان والا جو ہے نا وہ کہنے لگا بابا ذرا میرے پاس بیٹھ کے تھوڑا سا دودھ تو پی لیں، سردی ہے، دودھ میں نے گرم کیا ہوا ہے۔ وہ دودھ جب اس کو ملا نا جی، وہ دودھ پیتے ہوئے نا رو پڑا، کہنے لگا یا اللہ تیری بھی عجب شان ہے، کہیں جوتے پڑنے دیتا ہے، چپیٹے پڑنے دیتا ہے، اور کہیں پہ گرم دودھ بھی پلا دیتا ہے تم۔ بس اتنی بات کی اس نے کہ وہ خاتون جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسے جناب وہ گری اور مر گئی۔ وہ بھاگ کے، اس نے کہا کہ تم نے بد دعا دی ہے، وہ بندہ مر گیا۔ کسی نے آگے بھاگ کے اس سے پوچھا کہ آپ نے بد دعا دی ہے؟ کہا میں نے بد دعا نہیں دی، تو میں کیچڑ پڑا تھا تو اس کے یار کو گوارا نہیں ہوا، اس نے تھپڑ مار دیا ہے، جب مجھے تھپڑ پڑا ہے تو میرے یار کو بھی گوارا نہیں ہوا، جیسی اس کی وسعت تھی اس نے بدلہ لیا ہے، جیسی میرے یار کی وسعت تھی اس نے ویسے بدلہ لے لیا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اس لیے بھائی نہ، سمجھا ہے نا؟ اس پہ سچی بات ہے، میں نے بزرگوں کے سنے ہوئے اتنے واقعات ہیں یہ طالب علموں کی بے ادبی اور توہین پر کہ سزائیں کیا ملتی ہیں، بہت لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ میں کبھی کروں گا، عین ممکن ہے کہ کل ہی کر دوں آپ کے سامنے، سمجھا ہے نا؟ تو اس لیے یہ خواہ مخواہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر علماء حق کے خلاف، مدارس کے خلاف کسی بھی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو بدبخت ہیں، کہیں ہم بھی اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھیں۔ سچی بات ہے، میں نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے گھروں میں جوتے کھاتے ہوئے، گھروں میں جوتے کھاتے ہوئے، بیویوں سے جوتے کھاتے ہیں، بچے ان کے داڑھیاں کھینچ کھینچ کے چپیٹے مارتے ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے یہی کیا ہوتا ہے، جس مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی امام کے ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ ہمارا مرکز ہے نا، وہاں کے بوڑھا ابھی نیا شفٹ ہوا تھا، اس سے پوچھا تو وہ بھی آ کے کبھی کسی کے ساتھ پھڈا، کبھی کسی کے ساتھ پھڈا، کبھی کسی کو پکڑ کے چپیٹے مار رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ ہاں بھی کیا معاملہ، یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اتنی افلاطون چیز، انہوں نے کہا جی حضرت کو مسجد سے نکالا گیا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ جب معلوم پڑا تو وہ کئی مسجدوں سے نکلتے نکلتے ہمارے یہاں آئے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا آپ یہاں بھی اسباب پیدا کر رہے ہیں ہجرت کے، بھائی یہاں سے بھی آپ کو روانہ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رہے، مسئلہ شرعیہ ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، فتاوی شامی میں علامہ شامی نے نقل کیا ہے، انہوں نے کوئی ایسا بندہ ہو مسجد میں اذیت دینے والا ہو نمازیوں کو یا امام کو، فرماتے ہیں کہ ولو بلسان ہی، چاہے زبان کے ساتھ ہی بکواس کر کے تکلیف نہ دیتا ہو، ماتے اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لائق ہے، وہ گھر مارے وہیں پڑھے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اس لیے یہ اسلام جو ہے وہ ایسی چیز کی کبھی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جناب سر نیچے کر کے جوتے کھاتے رہو، اگلا جوتے مارنے والا جو ہے اس کی بدماشی بڑھتی چلی جائے۔ نہ، التکبر مع المتکبر صدقۃ، بات ہے آکڑ خاں کے ساتھ تھوڑا سا سیدھے ہو جانا یہ بھی صدقہ ہے، آکڑ خاں کے ساتھ تھوڑا سیدھے ہو جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ جتنا سر نیچے کرتے جائیں گے اس کی بدماشی بڑھے گی، جیسے ہی آپ اس کا وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ اس کا پنجہ دبوچ لیں گے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، بھی نہیں بھائی نہیں، یہاں بات نہیں بنتی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔